السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عزیر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں SSTV کھانے وال۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، روزے کے فضائل آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسے عمل کی بابرکت خبر دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے چند دنوں کے ہوتے ہیں، ان کی گنتی پوری کیا کرو، اور اگر مجبوری ہو، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے دوسرے دنوں میں اپنا شمار پورا کرے، ان کی قضا اس کے ذمے ہے کہ وہ اسے پوری کرے۔ روزوں کے فضائل۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈال ہے، جب تک اس کو نہ پھاڑو گے، یعنی اس تک کہ غیبت نہ کرو گے، جھوٹ نہ بولو گے، کیونکہ اس سے روزہ بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے ڈھال سمجھ کر ہی اس سے باوردہ رہے۔ رمضان المبارک کو قیمتی بنائیے۔ پہلا کام، ہم کوشش کریں کہ ہماری ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا ہوں۔ دوسری بات، اپنے پڑوسیوں میں غریب مسلمانوں کو ہم نہ بھولیں، ہو سکے تو روزانہ کسی غریب کو افطاری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ تیسری اہم بات، سحری اور افطاری کے قیمتی اوقات کو ہم کھانے پینے کی گنتی تک محدود ضائع نہ کریں۔ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تیسری اہم بات، اگر ہم خود روزانہ پرتکلف افطاری کرتے ہیں تو کبھی کبھی کسی نادار غریب کے گھر میں بھی ہم پرتکلف افطاری بھیج دیا کریں، یعنی ٹوٹے ہوئے دل والوں کو خوش کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں ملتی ہیں۔ چوتھی اہم بات، اگر ہم غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے، غیبت لکھنے سے اور غیبت پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ ہمارے لیے روزے کی ڈھال کا باعث ہے۔ پانچویں اہم بات، راتوں کے کرکٹ ٹورنامنٹس، فٹ بالز میچوں میں رمضان کی قیمتی راتیں ہم ضائع نہ کریں۔ چھٹی اہم بات، آئیے ہم استغفار کو کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، یعنی رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار پڑھنا بہت اہم رکن ہے۔ ساتویں اہم بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ بازار میں جو چیز سب سے اچھی لگے وہ والدین کے لیے لے کے آنا چاہیے۔ ساتویں اہم بات، ہماری نظریں پاک ہو جائیں اور ہر ناجائز چیز سے ہم اپنی نظریں بچا لیں۔ آٹھویں اہم بات، ہر فرض نماز کے ساتھ ہم ایک قضا نماز ادا کریں، یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی گئی نمازیں قضا ہو چکی ہوں گی، لہٰذا ان نمازوں کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ نویں اہم بات، درود شریف کی انتہا سے پابندی کریں۔ اپنے لیے اور اپنے ایک مقدار مقرر کر لیں اور پھر اس مقدار پر ہم جمے رہیں، یعنی اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہو کہ 1000 مرتبہ ہم نے روزانہ درود شریف پڑھنا ہے تو اس پہ پابندی کریں، اس پہ جم جائیں۔ نویں اہم بات، نوافل کا اہتمام ہو، گھر میں بھی نوافل کا اہتمام کریں، مسجدوں میں بھی نوافل کا اہتمام کریں۔ 10ویں اہم بات، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزانہ کم سے کم 3 پارے پڑھا کریں، اور حافظ حضرات سے تو کم سے کم 10 پارے ڈیلی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ 11ویں اہم بات، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ تینوں قباحتیں روزے کی برکات کو ختم کر دیتی ہیں۔
مسجدوں اور گھروں میں رہیں گے تو ان کا باہمی عمل میں حفاظت ہوگی۔ 12ویں اہم بات، تراویح میں ایک بار قرآن پاک کا ختم ضرور پورا کریں۔ ختم قرآن پاک ختم پورا کرنے کے بعد ہر رات کو 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام ہو، یعنی ہم کسی بھی رات تراویح پڑھنا نہ چھوڑیں اور وہ بھی پوری 20 کی 20 رکعتیں پڑھیں۔ 13ویں اہم بات، روزانہ ہم قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک احادیث اور ایک مسنون دعا ضرور زبانی طور پر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 14ویں اہم بات، سحری کے لیے ہم ضرور اٹھیں اور اس مبارک وقت کی قیمت کو ہم پہچان لیں۔ حسب توفیق تہجد پڑھیں اور اس وقت قرآن پاک کو دیکھ کر ہم تلاوت کریں اور لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ فضائل اعمال میں فضائل رمضان والا باب ہم خود پڑھیں اور گھر میں بھی فضائل رمضان کی تعلیم کا سبق دیا کریں۔ دعا ہے رب العزت سے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل کرے، آمین۔